قرآن مجید برہان رشید کی اگر آیات کو دیکھتے ہیں تو موت کا تذکرہ مختلف مقامات پر ہمیں ملتا ہے کہ انسانوں کی جو روح قبض ہوتی ہے، لوگوں کی جو روح قبض ہوتی ہے، تو یہ روح قبض کرنے کا عمل کون کرتا ہے؟ دیکھیں، موت کی تعریف ہی یہ ہے کہ انسان کے جسم سے اس کی روح کا جدا ہو جانا، یہ موت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بالکل فنا ہو جاتا ہے، ہست سے بالکل نیست ہو جاتا ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اصل میں انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح۔ جب تک یہ آپس میں ان کا ملاپ اور امتزاج ہوتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے، اور جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے یہ فرشتہ انسان کے جسم سے اس روح کو نکال کر عالم اجسام اور عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل کر دیتا ہے، اس کو روحوں کی دنیا کہا جاتا ہے۔ تو انسان کے جسم سے اس کی روح کا جدا ہونا اور عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جانا اور انسان کی اس زندگی کی حالت کا تبدیل ہو جانا، یہ موت ہے۔ تو اب موت کون دیتا ہے، روح کون قبض کرتا ہے؟ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کو تعبیر کیا گیا۔ کہیں تو قرآن مجید میں موت دینے کی نسبت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف ہے، اور کہیں پر قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ ہمارے کچھ رسول ہیں، وہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں، ہمارے کچھ رسول ہیں جو تمہیں موت دیتے ہیں، اور کچھ مقامات پر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ موت دیتا ہے۔ تو معاذ اللہ ان آیات میں کوئی معنوی اعتبار سے کوئی تضاد، ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقتاً موت دینے والا جو مؤثر حقیقی اور فاعل حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ حقیقتاً موت اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کا ذمہ دار ان فرشتوں کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا مظہر بن کر اس عالم اسباب میں موت طاری کرنے کا عمل کرتے ہیں۔ اور اسرائیل علیہ السلام جب موت طاری کرنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ اکیلے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ کئی فرشتے ہوتے ہیں جو ان کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں، گویا کہ ان کا لشکر ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی بھی کیفیات بیان کی گئی ہیں کہ روح قبض کرنے کی ابتدا وہ فرشتے کرتے ہیں اور روح نکال کر پھر وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ تو یہ پوری کیفیت ہے۔ تو جہاں ہمارے رسولوں کو فرمایا گیا کہ ہمارے رسول تمہیں موت دیتے ہیں، اس سے مراد اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ معاون فرشتے ہیں، اور جہاں ملک الموت کا ذکر ہے وہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ذات مراد ہے، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موت دینے کی نسبت کی گئی ہے تو وہاں حقیقی معنی مراد ہے کہ حقیقتاً موت دینے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کی تحت فرماتے ہیں کہ حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام اتنے بڑے ہیں کہ آپ کا سر آسمان میں اور پاؤں زمین پر ہیں، اتنا آپ کا بڑا قد ہے۔ آپ کے بہت سارے مددگار فرشتے بھی ہیں جن کا میں نے بھی ذکر کیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بہت سے مددگار فرشتے بھی ہیں، اور جن کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ روایات میں ہے دوسرے فرشتوں پر آپ کا روب بیٹھا ہوا ہے، یعنی اسرائیل علیہ السلام بھی فرشتے ہیں، اللہ کے دوسرے فرشتے بھی ہیں، وہ دوسرے کاموں پر مقرر ہیں۔ اور فرشتوں میں دیکھا جائے تو جو بڑے مقام اور بڑے رینک کے فرشتے ہیں نا، ان میں ایک تو یہ 4 فرشتے ہیں جن کو رسول ملائکہ کہا جاتا ہے، حضرت جبرائیل، اسرافیل، اسرائیل اور میکائیل۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں جن کو حاملین عرش کہا جاتا ہے، تو وہ بھی بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، فرشتوں میں ان کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو وہ روب اور دبدبہ عطا فرمایا ہے جو صرف انسانوں پر ہی طاری نہیں ہے بلکہ فرشتوں پر بھی طاری ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ دوسرے فرشتوں پر آپ کا روب بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ حاملین عرش یعنی عرش اعظم اٹھانے والے فرشتے جب انہیں یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو بہت خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے بیان کیا کہ وہ بڑے مقام والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قرب خاص رکھنے والے افضل فرشتے ہیں، حاملین عرش، وہ بھی ان سے خوف کھاتے ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی عمر بہت لمبی ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے آخر میں یعنی جب زمین و آسمان والی سب مخلوق یہاں تک کہ حضرت جبرائیل و میکائیل اور عرش اٹھانے والے فرشتے بھی
موت کا ذائقہ چکھ لیں گے، اس وقت سب کو موت دینے کے بعد اختتام پر جب کائنات میں صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام بچیں گے جو دوسروں کو موت دینے والے تھے، سب فنا ہو جائیں گے، کل من علیہا فان کا جب ایک نظارہ ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی مخلوق نہ ہوگی، کچھ بھی نہ ہوگا، صرف ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام بچیں گے جو دوسروں کو موت دینے کا سبب تھے، تو رب تبارک و تعالیٰ ملک الموت، موت کے فرشتے سے فرمائے گا یا ملک الموت، اے موت کے فرشتے مت، تو بھی مر جا۔ اب یہ رب کا کہنا ہوگا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو دوسروں پر موت طاری کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حکم اور ارادے سے حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی ایک زوردار چیخ ماریں گے اور وفات پا جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، جو دنیا میں آیا ہے، جس کو زندگی عطا کی گئی ہے، جو ذی روح ہے، ایک نہ ایک دن اس نے دنیا سے جانا ہے۔